أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 اور 14 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے تھے اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے۔ تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان میں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور عن قریب اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ ناظرین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سزا کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کو عہد توڑنے کی وجہ سے دی گئی۔ اس جرم کی سزا نہ صرف دنیا میں دی گئی بلکہ انہیں آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ یہاں پر ما کا لفظ تاکید کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو سخت تاکید کی گئی تھی کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، لغوی طور پر لعنت کا معنی دور کر دینا یا دھکیل دینا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ وہی رحمت سے دوری ہے جو شیطان کے حصہ میں آئی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا اور لعنت کا مستحق ٹھہرایا۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی اور ملعون قرار پائے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ سخت دلی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے والی چیزوں میں سے سب سے زیادہ دور سخت دل لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سخت دل بنا دیا ہے۔ جب دل سخت ہو جائیں تو فہم و فراست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی سمجھ اور فکر
خراب ہو جاتی ہے۔ شعب الایمان میں حضرت شیخ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ اور ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد شکنی کی وجہ سے پہلے بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے تھے۔ ناظرین، پہلے دو اسباب کی وجہ سے ہی بنی اسرائیل نے کلام اللہ میں تحریف کی، یعنی جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے اور اس کا دل بھی سخت ہو جائے اور وہ سوجھ بوجھ کے قابل بھی نہ رہے، تو یقیناً وہ کلام اللہ کو اپنی مرضی سے بدلنے کی کوشش بھی کرے گا۔ وہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنی مرضی کے مطابق نکال لے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کلام اللہ کے الفاظ میں رد و بدل بھی کیا جائے۔ چنانچہ یہی کام بنی اسرائیل نے کیا۔ اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو چھپانے کے لیے وہ اس قبیح حرکت کے مرتکب ہوئے۔ ناظرین، تحریف کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظی، دوسرے معنوی۔ انجیل میں لفظی تحریف کی گئی۔ سریانی انجیل میں فارکلید کا لفظ موجود ہے اور اس کا معنی احمد ہے۔ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی، مگر یہودیوں نے فارکلید کی بجائے شفیع اور مددگار کے الفاظ داخل کر دیے۔ یہی لفظی تعریف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس کی جگہ دوسرا لفظ لگا دیا گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں تورات میں بھی موجود تھیں۔ اصل تورات میں یہ الفاظ تھے کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا اور 10,000 قدسیوں کی جماعت کے ساتھ آئے گا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر آتشی شریعت ہوگی۔ وہ دنیا کی قوموں سے محبت کرنے والا ہوگا اور قومیں اس کے قدموں تلے جمع ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ تمام نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے، لیکن یہودیوں نے تورات میں 10,000 کی بجائے لاکھوں لکھ دیا تاکہ یہ پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق نہ آ سکے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ اہل کتاب نے لفظی تحریف سے زیادہ معنوی تحریف کی ہے۔ انہوں نے کلام الہی کے مطالب و معنی کو غلط رنگ میں پیش کیا اور اس طرح وہ ہدایت الہی سے مستقل طور پر محروم ہو گئے۔ انہیں تورات و انجیل کے ذریعہ نصیحت کی گئی تاکہ ان کے احوال درست ہو جائیں، مگر وہ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، یعنی وہ تمام نصیحتیں جو انہیں ان کی بہتری کے لیے کی گئی تھیں وہ سب بلا بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ناظرین، لغات القرآن میں الحظ کا معنی ہے نصیحت، نصیب یا بخت یا مقررہ حصہ، اسی سے حظن ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حظن کی تنکیر تعظیم کے لیے ہے، یعنی اپنی کتاب کا بہت اہم حصہ فراموش کر دیا۔ ان کے انبیاء نے حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو بار بار حکم دیا تھا انہوں نے اسے بلا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے صفات ان کی کتابوں میں مزین تھے، انہوں نے ان کو بھی فراموش کر دیا۔
ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ ناظرین، اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اب بنی اسرائیل کی سابقہ تحریف کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ بتایا جا چکا ہے، تاکہ ان کی آئندہ تحریف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو سکے۔ یہ لوگ جب بھی اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جاتا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں، ان میں سے ایک قلیل تعداد ایسی بھی ہے جو کسی قسم کی تحریف کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی ان خباثتوں کے باوجود ان کو معاف فرما دے اور درگزر فرمائے، نیکی پر قائم رہے، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور ان میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی۔ ناظرین، جس طرح یہود نے کامل اطاعت کے وعدہ کر کے توڑ دیا، اسی طرح اپنے نبی علیہ السلام کی دعوت پر خوشی سے نحن انصار اللہ کہہ کر دین الہی کی نصرت و تائید کا پرجوش وعدہ کیا تھا، وہ بھی ثابت قدم نہ رہ سکے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی بجائے تثلیث کے من گھڑت عقیدہ کو اپنا لیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بارہا تاکید کی تھی، اسے بھی انہوں نے یکسر فراموش کر دیا۔ انجیل یوحنا باب 14 آیت نمبر 16 میں تحریر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخش دے، ابد تک تمہارا ساتھ رہے گا۔ اب یہ ابد تک ساتھ رہنے والا مددگار سو آئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی کی تائید میں ایک بار پھر انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 7 اور 8 میں یوں درج ہے، میں تم سے کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار یعنی وکیل یا شفیع تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ ناظرین، اسی طرح انجیل یوحنا باب نمبر 16 کی آیت نمبر 13 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ قرآن مجید میں انجیل مقدس کی اس آیت کی تائید موجود ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے سوائے وحی کے جو انہیں کی جاتی ہے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ اغرینا کا مادہ غرو ہے،
جس کے معنی ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ چمٹا دینا، مثلا لئی یا سریش وغیرہ۔ اسی سے اغراؤن ہے جیسے جس کے معنی کسی کے ساتھ یا پیچھے لگا دینے کے ہیں۔ ناظرین، پھر اس کا مطلب کسی چیز کو کسی پر چسپاں کر دینا یا مسلط کرنا بھی ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے سیدھی راہ چھوڑ دی اور نفسانی خواہشات کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے اور گمراہی کا اندھیرا چھا گیا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی یکجہتی اور اتحاد ختم ہو گیا۔ باہمی محبت و پیار کی جگہ بغض و عناد نے لے لی اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ایک دین کے ماننے والے مختلف فرقوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقہ کے افراد کو افراح اور ملحد کہنے لگ گیا، اور سیاسی طور پر ان کی رقابتوں نے انسانی خون کے دریا بہا دیے۔ ان کے سیاسی اختلافات، رقابتوں اور عداوتوں کی شدت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت پیش کیا جائے کہ اس ترقی یافتہ دور میں 20 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے ساری دنیا کو 2 عالمی جنگوں میں جھونک دیا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ انہی حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، عن قریب اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ ناظرین، قرآن مجید کا خاصہ ہے کہ وہ تمام باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ہماری رہنمائی اور ہماری راہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اول دن سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر کس طرح عمل پیرا ہوتے ہیں، کس طرح ہم اس سے سوجھ بوجھ اختیار کرتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کی شرارتیں سب کے سامنے ہیں، تو ان سے بچنا کس قدر ضروری ہے یہ ہم نے خود سوچنا اور سمجھنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔